نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی کروشل ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے آج کے دور کے حساب سے۔ اگر خواتین کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بھی، اگر مردوں کے حساب سے دیکھیں تو بھی، تو سورہ نور کا جو بیسک جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے قوانین جو آئے، جس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے انسانوں کو اپنی زندگی کو بہترین طور پر حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات جو بتائے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھتے ہیں، جس میں مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دے۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے سماجی مسائل ہیں، معاشرتی ہیں، جو اللہ رب العزت نے سورہ نور کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ اس پر بات کریں گے کہ اس کے اندر عورتوں کے بارے میں کیا مسائل ہیں، مردوں کے بارے میں کیا مسائل ہیں، معاشرے کے اندر کیا برائیاں ہیں، کیسے جنم لیتی ہیں اور کس کا تدارک کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں گائیڈنس دے رہے، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی روش صحیح نہیں کی تو اللہ کی طرف سے عذاب، کبیر عذاب کی طرف انسانوں کو جانا پڑے گا۔ اس صورت کا ابتدائی حصہ جو ہے، اللہ رب العزت نے ہماری ماں محترم ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے شروع کیا، جس میں ان کے اوپر الزامات لگائے، جو بہتان لگائے، اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ کیسے شروع ہوا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ خود اس واقعے کو بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کا، کسی غزوے کا، کسی جنگ کے لیے جانے کا ارادہ فرماتے تھے، قرعہ اندازی ہوتی تھی جس کے ذریعے اپنی بیگمات کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو اس دفعہ جب بنی مستلق کی جنگ کی طرف، غزوے کی طرف گئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کا قرعہ نکلا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ یہ واقعہ جو ہے پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، اور اس سے پہلے سورہ احزاب جو نازل ہوئی اس میں پردے کے احکامات آ چکے تھے۔ چنانچہ وہ خود بتاتی ہیں کہ مجھے ہودج کے ذریعے اونٹ کے اوپر رکھا گیا، یعنی ہودج ایک ایسا باکس نما ایک چیز ہوتی تھی جس کے اندر خواتین کو لے کر سفر کے ساتھ جایا جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ان کو اتارا جاتا تھا اور اسی کے اندر بٹھایا جاتا، کیونکہ پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہوئے اور واپسی کا ارادہ فرمایا تو یہ لشکر ایک جگہ پر رکا جہاں پر قضاء حاجت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہودج سے نیچے اتری، اور قضاء حاجت کے لیے جب گئیں اور واپسی پر انہوں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو ان کا ہار غائب تھا۔ اسی ہار کو تلاش کرنے کے لیے وہ واپس ہوئیں اور واپس اسی جگہ پہ جا کر تلاش کرنے گئیں، اور پیچھے سے لشکر والے، اور ان کو اندازہ نہیں تھا جب انہوں نے ہودج کو اٹھایا، کیونکہ اس ٹائم خواتین بہت ہی مطلب وزن کے حساب سے بہت نارمل ہوتی تھیں، اور پتہ نہیں چل سکا کہ وہ آپ اندر تشریف فرما ہیں کہ نہیں ہیں۔ لشکر والوں نے سمجھا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ لیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ واپس آئی ہیں اپنی جگہ پہ تو دیکھا کہ لشکر روانہ ہو چکا، تو وہ اسی جگہ پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ رکھا اور وہیں پر درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جو بھی صحاب جاتے تھے، ایک پیچھے انہوں نے لازمی طور پر رکھا ہوا تھا کہ کوئی چیز اگر کوئی گری ہوئی پڑی ہوئی ہو تو وہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت صفوان بن معطل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ جب وہ دور سے تشریف لا رہے تھے انہوں نے ایک سایہ دیکھا، اور جب قریب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھے پردے کی آیات سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے، اور دور سے انہوں نے کھنکھارا کہ آپ سیدھے ہو جائیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کے ساتھ ان کے لیے ٹیک بنائی گھٹنے کی، اور اس پر وہ کھڑے ہو کے سوار ہو کر اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا اور حضرت صفوان بن معطل بھی ذرا قریب ہو گئے، اور یہ پیچھے جب اونٹ کی لگام پکڑ کر آ رہے تھے تو سب سے پہلے رئیس المنافقین جو حضرت عبداللہ بن ابی تھا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے فوراً اس کے دل کے اندر، نفس کے اندر یہ بات بنائی شیطان نے کہ ان کے بارے میں بات گھڑی جائے۔ تو یہ تہمت لگانے کے لیے اس نے باہر چرچا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ ان کو جوڑا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس ہوئی، گھر تشریف لائی تو میں بیمار ہو گئی اور مہینہ تک بیمار رہی، اور میں محسوس کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عنایت، وہ محبت جب میں بیمار ہوتی تھی جو میں پہلے دیکھ چکی تھی، وہ میں محسوس نہیں کر رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے، آپ کی خیریت دریافت کرتے اور سلام کرتے اور واپس چلے جاتے۔ تھوڑا سا مجھے افاقہ ہوا مرض کے ساتھ، تو میں ایک دن اپنے ام مستح جو ہیں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی۔ واپسی پر جب ام مستح کا پاؤں ان کے کپڑے میں الجھا اور ٹھوکر لگی تو انہوں نے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو، کیونکہ وہ بدر کے صحابی ہیں، بڑے نیک ہیں، بہترین انسان ہیں۔ تو اس پر ام مستح نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی باہر ایسا چرچا ہو چکا تھا جو عبداللہ بن ابی جو پھیلا چکا تھا بہتان کی باتیں، اور ساروں کی زبان پر چرچا تھا، یہ بات کا سننا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری بیماری اور بڑھ گئی، میں گھر تشریف لائی، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت نہیں پوچھ سکتی تھی۔ انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدین کے پاس جاتی ہوں اور وہاں جا کر اس بات کے بارے میں حقیقت جانتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنے گھر تشریف لے آئیں، اور آ کر اپنے والد اور والدہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کا بتایا کہ ہم نے بھی ایسا ہی کچھ سن رکھا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، میں مسلسل 3 دن 3 راتیں نہ سو سکی اور نہ ہی میرا رونا رکتا تھا، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کیوں اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو بہت سخت تکلیف میں وہ مبتلا تھے، اور اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول نے اپنے صحاب سے اس بارے میں بات کی اور ان سے مشورہ مانگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ ان کی جو لونڈی ہیں، ان کی غلام ہیں، ان سے بات کریے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اتنی مخلص اور اتنی معصوم ہیں کہ آٹا گوندھ کر رکھتی ہیں تو پرندے ان کے آٹا کو کھا جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے ان کی برات کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول کو تسلی نہ ہوئی، بہت پریشانی کے عالم میں تھے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور 2 گروہ آپس میں لڑنا ہی چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بیچ میں تصفیہ فرمایا اور ان کو خاموش کروایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے، میں روتی رہی 3 دن 3 راتیں، اور میری نیند کا ایک ذرہ بھی نہیں آیا، اور ایسا لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عورت نے، قبیلہ انصار کی ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اور حضرت عائشہ نے اجازت دی اور وہ بھی آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ اسی اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دوران میں اللہ کے رسول میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، آج آ کے میرے پاس بیٹھے اور سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا ہے تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کر لو، کیونکہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب آپ اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو ایک دم رک گئے، تھم گئے، اور ایک قطرہ بھی میرے آنکھوں سے نہیں نکلا
میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ میری طرف سے کچھ کہیے، والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے بھی کہا کہ آپ میری طرف سے کچھ کہیے، تو دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا، حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں زیادہ نہیں پڑھا تھا، اور اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ اس بات کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ پس اللہ کی قسم میری لوگوں کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی جیسی ہے جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو پھر یہ بات کہہ کر انہوں نے اپنا رخ دوسری سائڈ پہ کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس معاملے میں بری ہوں اور اللہ میری برات ضرور نازل فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی حیثیت کا بھی پتہ تھا کہ میں اتنی اعلیٰ نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے میری بات فرمائے، بلکہ مجھے صرف اتنا بات کا ضرور اقتدار یقین تھا کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے میری برات نازل فرمائیں گے۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی، تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اتنی شدت کی کیفیت کہ جیسے سردیوں کا ٹائم تھا لیکن ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ان کے قطرے پسینے کے قطرے ان کے چہرے پر گرنے لگے۔ اسی وحی کی وجہ سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ٹائم آ رہی تھی۔ ام المومنین نے بیان کیا پھر جب آپ کی وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے، اور سب سے پہلے کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ رب العزت نے تمہاری برات نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 آیات جو سورہ نور کا حصہ ہیں وہ تلاوت فرمائیں۔ والدہ نے کہا کہ اٹھو جاؤ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان کا شکریہ نہیں بلکہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی۔ یہ ہے وہ واقعہ کہ جس کے اندر یہ رب العالمین کی طرف سے ایک خیر کا سبب تھا کہ لوگوں کے لیے یہ بات اللہ رب العزت بتانا چاہتے تھے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو پھر کیسا رویہ ہونا چاہیے اور کیسا ہی معاملہ ہو، اس کے لیے کیسے لوگوں کو کس طرح کی سزا دینی چاہیے۔ اس واقعے کے اندر 3 صحابی، ایک صحابیہ اور 2 صحابی بھی شامل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی اس میں سزا کی بعد ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہاں سمجھنا یہ چاہتے ہیں اس بارے میں، اس وقوع کے اوپر، کہ کس طرح کا رویہ صحابہ کرام کا رہا اور کس طرح کا رویہ باقی لوگوں کا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی ٹینشن میں رہے، اور اللہ کے رسول نے اور مسلمانوں کے لیے کیا باتیں بیان فرمائیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا کہ ہم میں سے مفلس وہی ہے جس کے پاس مال اور اسباب نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ اور سب کچھ لے کے آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس نیکیوں کے ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو جائیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں میں ایک چیز تہمت لگانا بھی ہے۔ یہاں پر شعور کی اصلاح مطلوب ہے، جو اللہ رب العزت انسانوں کو دے رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں کے اندر اصلاح چاہتے ہو اور اس کاموں سے دور رہنا ہوگا، صحت مند معاشرہ تبھی وجود میں آئے گا جب انسان اپنے رویوں کو بہتر کریں گے، اور ہر کسی کو اپنے طور پر اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اسی میں سے غیبت، بہتان، چغلی، اور جو آج دور حاضر کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے، گوسپ کی صورت اختیار کر چکے ہیں،
اس کے ادراک کے لیے اللہ رب العزت نے قانون واضح فرمائے کہ کسی بھی نیک پاک باز عورت کے اوپر اگر جو بھی تہمت لگائے گا، بہتان لگائے گا، اس کا گناہ کتنا سخت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول سے وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ اور آپ کا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے عیب کو ذکر کر ایسے کہ جیسے وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، اور اگر واقعی وہ عیب اس میں موجود ہے تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر عیب اس میں موجود نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر بہتان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی ایک آیت سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بدگمانیوں سے بچو، یقین جانو بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تجسس نہ کرو اور نہ کوئی تمہارا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ حالانکہ تم اس کو حقیر جانتے ہو، حالانکہ تمہیں اس سے گھن آتی ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ واقعہ کے اندر خیر کا سبب بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات قیامت تک آنے والے انسانی معاشروں میں وقوع پذیر ہوتے رہیں گے، اور ان کے حل کے لیے انسانوں کو ضرورت پیش آتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے اس میں قوانین بیان فرمائے، اور فرمایا کہ اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھو۔ اہل ایمان کا ایک دوسرے پر عیب لگانا خود اپنے اوپر عیب لگانا ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی عزت پر عیب نہ لگائے، تو اسے بھی یہ ناپسند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی عزت پر عیب لگائے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے افواہ سازی، اسکینڈلز بنانا بہت بڑا کبیر جرم ہے، اور اس کو پھیلانا اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور اس کا باعث جو ہے، جو یہ کام کرنے والے ان کے لیے گناہ عظیم ہے اور جہنم کا باعث ہے۔ اسی کی وجہ سے اس معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور بے حیائی کی اشاعت ہوتی ہے۔ اسکینڈلز اور بہتان لگانا منافقوں کی صفات میں سے ہے، جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ بری بات سن کر اس کو پھیلانا اور اس کو نشر کرنا، یہ بھی منافقوں کا رویہ ہے۔ لوگ سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے ایک زبان سے دوسری زبان پر بات لے جاتے ہیں، جن کو ان کو علم نہیں ہوتا، جس کے ذریعے معاشرہ بہت تباہی کی طرف جاتے ہیں، گھروں کے خاندانوں کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور کسی خاندان کی اہانت تذلیل کا سامان کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم نے دو باتوں کی طرف توجہ مبذول فرمائی کی کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا اور کسی کی اہانت کرنا، کسی کو تذلیل کرنا، یہ کتنے بڑے کبھی گناہ ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ کے اندر جو ویلیوز جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن کے ذریعے، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ انہی گناہوں کی وجہ سے دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں کو کرنے، نشر کرنے اور اس کو پھیلانے اور اپنی زبان پر لانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام حمید سے صحیح طرح علم لینے کی اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے اس بات کو قبول فرمائے کہ ہم اچھی بات، نیکی کی بات اور بہترین بات لوگوں تک پہنچائیں۔